وَلَا تَتَمَنُّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، ہرگز تمنا نہ کرو ایسے چیز کی کہ تم میں سے اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دے رکھی ہے۔ یہاں پر پہلی بات یہ یاد رکھے، ایک اختیاری چیزیں ہیں، ایک غیر اختیاری چیزیں ہیں۔ آدمی کا مرد ہونا یہ غیر اختیاری ہے، آدمی کا اچھا آواز ہونا غیر اختیاری ہے، آدمی کا اچھا شکل ہونا غیر اختیاری ہے، آدمی کا اچھا سیرت ہونا غیر اختیاری ہے۔ لہٰذا ان چیزوں میں اللہ سے تمنا کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں انسان کے دلی تمنا ایسی ہوتی ہے، ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کے پاس مال زیادہ دیکھ لیا، دل میں آتا ہے کاش میرے پاس بھی ہوتا۔ اور بہت سارے چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کا دل چاہتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی ہوتا، اس میں ممنوع نہیں ہے، اس میں اجازت ہے۔ لیکن یہاں پر اللہ رب العزت نے منع فرما دیا ہے کہ یہ تمنا آپ نہ کریں کہ کاش میں مرد ہوتا۔ ہمارے یہاں بھی بہت سارے عورتیں کہتی ہیں کاش ہم مرد ہوتے، اور کچھ تو مردوں والے اسٹائل اپنا لیتے ہیں، کچھ تو اپنے آپ کو مرد بنانے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اور آج یورپ اس تہذیب پر پہنچا ہوا ہے کہ وہ مرد کو عورت اور عورت کو مرد بنانے میں لگا ہوا ہے۔ میڈیکل کے ذریعے، سائنس ٹیکنالوجی کے ذریعے وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی تمنا بھی نہیں کرنا ہے، مرد مرد ہیں اور عورت عورت رہے گی۔ اور دوسری بات یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا، لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبُوا، آدمی کے لیے اس چیز میں حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبْنَ، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا۔ یاد رکھے آدمی مرد ہے تو مرد ہونے کی وجہ سے اس کو کوئی فضیلت نہیں ہے، عورت عورت ہے تو اس کو کوئی فضیلت نہیں ہے۔ فضیلت ہے کہ اعمال کا، لِكُلٍّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کے لیے عمل کے اعتبار سے درجہ ملتا ہے، فضیلت ملتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مرد اللہ کو محبوب ہے اور عورتیں اللہ کو محبوب نہیں، بلکہ مرد اچھا کام کرے اللہ کو محبوب ہے، عورتیں اچھا کام کرے اللہ کو محبوب ہے۔ مقام، مرتبہ، درجات، جنت کے بالا خانے یہ کسی مرد اور عورت پر انحصار نہیں ہے، یہ اچھے اعمال پر انحصار ہے۔ جو بھی اچھا عمل کرے گا دار و مدار اسی کے اوپر ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس میں یہ بھی ارشاد فرما دیا ہے اور یہ بھی ہمیں بتلا دیا ہے کہ اللہ رب العزت ان تمام چیزوں کا جاننے والا ہے۔ ایسی خواہشات آدمی کو نہیں رکھنا چاہیے۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ سے سوال کرو۔ بہت سارے علماء نے لکھا اللہ سے مانگنا واجب ہے، ہر صورت میں اللہ سے مانگو۔ بھائی جب اللہ سے مانگو گے تو اللہ دیں گے، جب نہیں مانگو گے تو اللہ کیسے دیں گے؟ بھوک لگتی ہے کھانا مانگو گے تو کھا لو گے، اور اگر بھوک لگتی ہے خاموش بیٹھے کو کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ بس اللہ، مانگو اللہ سے من فضلہ، فضل مانگو، اس کی برکتیں مانگو، اس کی توفیق عمل مانگو کہ اللہ ہمیں توفیق عمل دو۔ یہ خواہش مت کرو کہ میں مرد ہوتا یا میں عورت ہوتی، بلکہ خواہش یہ کرو کہ اللہ نیک عمل کی توفیق عطا فرما۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ تعالی ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یہاں پر یاد رکھیے ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کل جزئی، تمام کائنات کے ہر چیز سے اللہ واقف ہے، اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یونانی فلسفہ اور آج کا یورپ وہ کہتا ہے کہ اللہ صرف کلیات کا، یہ جو دنیا میں بڑے بڑے چیزیں ہیں، چاند ہے، سورج ہے، آسمان، زمین، انسانوں کی پیدائش، کہتے ہیں ان چند چیزوں کا نام اللہ کی خدائی ہے۔ مسلمان کہتا ہے کہ اللہ کی خدائی وہ پورے کائنات پر محیط ہے، کافر کہتا ہے کہ وہ محدود ہے۔ یہ سورۃ النساء کا آیت نمبر 32 میں گویا کہ اللہ رب العزت نے اس تمنا کو ختم کر دیا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کاش میں مرد ہوتا، یا مرد کہیں کہ کاش میں عورت ہوتی،